بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے موجودہ دور کے تقاضے کے لحاظ سے ہم میں سے ہر کلمہ گو جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس پر یہ لازم ہو رہا ہے کہ وہ عصری تقاضے کے تحت جو آج دنیا میں طاغوتی طاقتوں کا جو ہے وہ بہت بڑا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اس غلبہ کو روکنے کے لیے ہم پر یہ لازم ہو رہا ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے ہم میں سے ہر جوان، ہر فرد اس طاغوتی غلبہ کو روکنے کے لیے اقامت دین کے لیے کام کرے۔ کیوں کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کی آواز کو بلند نہ کیا اور طاغوتی طاقتوں کے آگے ہم نے اگر بند نہ باندھا تو پھر بعین ہماری کیفیت اسی طرح کی ہو جائے گی جس طرح کشتی میں سوار نیچے کشتی کا سوراخ ہو جائے اور اوپر والوں کو بھی بتایا جائے کہ آؤ نیچے آؤ اور ہماری مدد کرو، یہ نیچے جو سوراخ پانی کا ہو گیا ہے اس کو بند کرو، اور اگر اوپر والے نہ آئیں نیچے ان کی مدد کے لیے اور یہ کہہ دیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو اوپر محفوظ بیٹھے ہیں، نیچے والے خود اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کریں، تو باخدا معزز سامعین آپ دیکھیں گے کہ اس سوراخ کو اگر بند نہ کیا تو پانی کی طغیانی، پانی کی تیزی اس کشتی کو ڈبو دے گی اور پھر نہ اوپر والے رہیں گے نہ نیچے والے رہیں گے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی نوکری پہ، اپنی مزدوری پہ، اپنے کاروبار پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری نوکری چل رہی ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا اپنا کام چل رہا ہے، ہم کیوں اللہ کے دین کے لیے کام کریں؟ باخدا جب طاغوتی طاقتیں غلبہ اختیار کرتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، وہ سب کو جیسے سیلاب آتا ہے ایسے روند کر رکھ دیتی ہیں۔ آج مسلم ممالک جو اپنی میٹھی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دیمک جیسے لکڑی کو کھا رہی ہوتی ہے، اور لکڑی جو ہے وہ بظاہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اچانک یہ ہوتا ہے کہ دیمک ساری کی ساری لکڑی کو اندر سے کھا کر اس لکڑی کو ہی گرا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم نے ہوش نہ لیا، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اگر آج ہم نے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کوشش نہ کی، اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے آواز نہ اٹھائی، تو یہ یاد رکھیں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ تیزی کے ساتھ ہم پر غلبہ حاصل کر جائے گا۔ آپ آج عربوں کی کیفیت کو دیکھیں کہ اللہ نے جو ان کو عروج بخشا تھا، آج وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہے ہیں، اور وہ
امریکہ اور اسرائیل کے آگے جھکتے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ جھکنا یہ عالم اسلام کا جھکنا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں تو وہ سریعاً اللہ کے اس کلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی نہ رکھو۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ یہ وہ لوگ، طاغوتی طاقتیں وہ لوگ ہوتی ہیں جو آہستگی کے ساتھ، جو مٹھاس کے ساتھ، جو اپنی چمک کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے نرغے میں لے رہی ہوتی ہیں، جن کا جال جو ہے وہ شیطانی جال ہوتا ہے، اور اس جال کے اندر مسلمان جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا۔ یہ لازم ہے ہم پر، ہم جس حیثیت میں بھی ہیں یہ کوشش کریں، اور سب سے پہلی کوشش تو ہمیں پاکستان کے اندر اقامت دین کا کام کرنا، یعنی نفاذ اسلام کرانا۔ اگر ہم پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کرا جاتے ہیں تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ عالم اسلام پر پہنچیں گے، اور عالم اسلام جو ہے وہ ایک اسلامی طاقتور بلاک بن جائے گا، اور اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ پھر ہماری قوت اور طاقت کفار کے سامنے، طاغوتی طاقتوں کے سامنے ڈٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنے کام کاج کے علاوہ اقامت دین کی بھی آواز بلند کریں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی آواز ہے، اور جو بندہ بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے ہی توفیق بخشی ہے۔ اور پھر ہم امن کے ساتھ، ہم اپنی آواز حق کے ساتھ ہم حکومت وقت کو یہ یاد دلائیں کہ پاکستان کا مقصد کا لا الہ الا اللہ تھا، لہٰذا یہاں پر نظام بھی لا الہ الا اللہ کا آئے، اور اللہ کا دین اس پاک وطن میں رائج کیا جائے، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ پھر یہی پاکستان اسلامی بلاک کی قیادت کرے گا، اور طاغوتی طاقتوں کے آگے یہ ڈٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان مبارکہ ہے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے۔ مفہوم اسی طرح کا ہے کہ اللہ کا دین قیامت کے آنے سے پہلے ہر گھر کے اندر روشن ہوگا، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ معزز سامعین، ہم بجائے اس کے کہ ہماری موت اللہ کے دین کی اقامت کے آواز لگانے سے رہ جائے اور ہم مر جائیں، اور اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ کم از کم ہم اپنی حد تک اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہم کوشش تو کریں، تاکہ ہم یہ کہنے والے بن جائیں کہ اللہ ہم نے اپنی سطح پر کوشش کی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔